چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا کہنا ہے کہ ججز پر انگلیاں اٹھانا، الزامات لگانا بند کر دیں۔ جس شخص سے مسئلہ ہو آ کر مجھے بتائیں، دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی محمد امین کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں پاکستان کے وائس چیئرمین بار کونسل کی تقریروں پر سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ججز پر الزام تراشی کرنا انفیئر اور انتہائی نامناسب ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز تقرری کے اصول وضع کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزراء شریک، جبکہ اسد کیسر اور اٹارنی جنرل سمیت قانونی ٹیم کو بھی اجلاس میں بلایا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر مشاورت اور اتحادیوں سے رابطوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں اتوار کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ اور اس کے انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت میں چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ خیانت کی قرآن میں بہت سخت سزا ہے۔ مضبوط جماعتی سسٹم مضبوط جمہوری نظام کا ضامن ہے۔ آئین میں جماعت سے منسلک ہونا ضروری ہی نہیں قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے متحدہ اپوزیشن پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد اپوزیشن کے نمبرز جاری کر دیے۔ فہرست کے مطابق نون لیگ کے 84 ارکان، پیپلز پارٹی کے 56 میں سے 55 ارکان، ایم ایم اے کے 15 میں سے 14 ارکان، جبکہ اے این پی کا 1 رکن موجود تھا۔ اجلاس میں بی این پی مینگل کے 4 ارکان موجود تھے، 2 آزاد ارکان میں سے 1 موجود تھا۔ خواجہ آصف کے مطابق کل 162 اپوزیشن ارکان میں 159 موجود تھے۔ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا، اور اس نے اسپیکر نے آج پھر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ممبر اسمبلی اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ روایت ہے، لیکن آج یہ قانون اور آئین وہ روایات سے بالا تر ہے۔ آج ایک بہت اہم موضوع تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی کہ اس کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسپیکر اسد کیسر کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا کہ 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اور اسی دن قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن جمع کروائی گئی، جس کے بعد فوری طور پر عدم اعتماد کے نوٹسز ملنے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ چند اراکین کو 19 مارچ کو نوٹسز کی کاپی ملی۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق آپ 14 دن میں اجلاس طلب کرنے کے ذمہ دار تھے، لیکن آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اسپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس مرحوم اراکین کے لیے دعائے مغفرت کے بعد پیر 28 مارچ تک ملتوی کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مرحوم اراکین اسمبلی، سابق صدر رفیق تارڑ، سینیٹر رحمان ملک، پشاور مسجد دھماکے میں شہید ہونے والوں اور وفات پانے والے دیگر اراکین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کی روایت کا حصہ ہے کہ اگر کسی رکن پارلیمنٹ کا انتقال ہوا ہو تو اس روز کا اجلاس 1 روز کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے، اور میں بھی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 1 روز کے لیے اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی مکمل ہونے تک حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اسلام آباد میں جلسوں سے گریز کریں، کیونکہ جلسوں کی صورت میں حکومت اور مخالف سیاسی جماعتوں کے پرجوش کارکنوں کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایسا ہوا تو ایوان کے اندر ہونے والی کارروائی متاثر ہو سکتی ہے، جس سے غیر جمہوری قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ گننے یا نہ گننے کا فیصلہ اسپیکر کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک کا مستقبل اس بات سے جڑا ہے کہ عدالت ہارس ٹریڈنگ پر کارروائی کرے۔ امید ہے عدالتی فیصلہ تاریخی ہوگا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ اداروں کو متنازع بنانا مسلم لیگ نون کی پرانی روایت ہے، ایک طرف ضمیر فروش اور دوسری طرف صادق و امین کھڑا ہے۔
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں اور چیف جسٹس نے ریمارکس نہ دیے ہوتے تو ٹائیگر فورس کا اسپیکر غیر معینہ مدت تک کے لیے اجلاس ملتوی کر دیتا۔ مزید انہوں نے کہا کہ اب مرحوم رکن کی فاتحہ کے بعد اجلاس ملتوی بھی ہوا تو پھر سے تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع ہو جائے گی اور پھر 3 دن بعد اور 7 دن سے پہلے عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 3 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے 29,790 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 329 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 1.1% ریکارڈ اور 446 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ افغانستان سے رات کے اندھیرے میں دہشت گردوں نے در اندازی کی کوشش کی، جسے پاک فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کر کے ناکام بنا دیا۔ ISP نے کہا کہ دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں در اندازی کی کوشش کی، تاہم پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی پر دہشت گرد واپس فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 4 سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لینے کے اختیار سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ بینچ چیف جسٹس کو نوٹس لینے کی سفارش کر سکتا ہے۔ پریس ایسوسی ایشن کی درخواست پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا لیا گیا از خود نوٹس واپس لے لیا اور فیصلے میں واضح کیا کہ سموٹو کا اختیار صرف چیف جسٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ بینچز کے نوٹسز پر سماعت چیف جسٹس کے تشکیل کردہ بینچ ہی کریں گے۔ کوئی بینچ از خود کسی کو طلب کر سکتا ہے، نہ رپورٹ منگوا سکتا ہے۔ اس کے لیے چیف جسٹس کی منظوری لازمی ہوگی۔ جسٹس منیب اختر نے 14 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔